جہاد کا عہد بنی اسرائیل سے بھی تھا اور جہاد کا عہد اس امت سے بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کے سارے مسلمانوں سے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، بغیر دیکھے رسول کو کون مانتا رہے گا۔ اللہ رب العزت نے آگے اس میں تعمیم کر دی کہ یہ آج صرف صحابہ کرام سے نہیں ہے بلکہ پوری امت سے۔ اب فرمایا دونوں تصویریں سامنے رکھ دیں، جو وہ حضرت مولانا کے کہنے کے مطابق بنی اسرائیل کے پیچھے چل پڑے گا اور ان کی طرح اس عہد کو توڑے گا، وہ یہ 5 لعنتیں اس پر بھی پڑیں گی جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کی۔ 5 لعنتیں کیا کیا؟ وہ آدمی اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہو جائے گا۔ پہلا تو یہ کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا، دوسری چیز اس کا دل سخت ہو جائے گا، پھر اللہ کی باتیں اس پر اثر نہیں کریں گی، اللہ تعالیٰ کی نصیحت اس پر اثر نہیں کرے گی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے احکام میں تحریف کرتا ہے، اللہ کے احکام میں تحریف کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ تحریف کا نشانہ اللہ تعالیٰ کے کس حکم کو بنایا جاتا ہے؟ نماز کے باب میں کوئی تحریف کرتا ہے؟ روزے کے باب میں، حج زکات، تحریف کہاں ہوتی ہے؟ جہاد کے بعد۔ جس آدمی نے جہاد کرنا نہیں ہے اور قرآن میں اتنا زیادہ جہاد بیان ہوا ہے، اس کی مجبوری ہے کہ وہ تحریف کرے گا، کیونکہ تحریف کیے بغیر جان کیسے چھڑائے گا؟ تو یہ لعنت دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر مسلط ہے کہ اس نے چونکہ عہد توڑ دیا اللہ اور اس کے رسول سے کیا ہوا کہ وہ دین اسلام خاطر لڑ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن مجید کی آیات میں تحریف کا گناہ بھی کرو، اس وجہ سے وہ اس میں تحریف کرتا ہے۔ اور جو آدمی دین اسلام کے سب سے مشکل ترین حکم جہاد کو مانتا ہے، اس کے لیے جان و مال کی قربانی پیش کرنے پر آمادہ ہے، وہ اور کسی چیز میں کیوں تحریف کرے گا؟ اس کے لیے کوئی اور کام مشکل رہا؟ تحریف تو انسان وہیں کرتا ہے جہاں مشکل پیش آ جائے کہ میں عمل نہیں کرتا تو اس کی بات کو بدلتا ہے۔ جو سب سے مشکل ترین کام کر سکتا ہے، باقی سارا دین تو اس کی نسبت آسان ہے نا، وہ اس میں تحریف کرے گا کبھی؟ تو جہاد کرنے والا شخص خود بخود اس مصیبت اور بیماری سے بچ جاتا ہے، اور جہاد نہ کرنے والا شخص ضرور اس مصیبت اور بیماری میں مبتلا ہوگا۔ اور جو حضرات صحابہ کرام کے راستے پر چلے گا، بیعت علی الجہاد کے عہد کو نبھائے گا، اس کے لیے انعامات کتنے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10۔ جیسے یہ 5 لعنتیں جہاد کا عہد توڑنے والے پر لازمی پڑتی ہیں، بیعت علی الجہاد کو نبھانے والے کو وہ 10 انعامات بھی لازمی ملتے ہیں۔ آج یہ لوگوں کو جو بنی اسرائیل کے پیچھے چلنے کی دعوت ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ خود فرما رہے تھے کہ چونکہ لڑ نہیں سکتے اور غلامی سے نجات کا اور کوئی راستہ نہیں ہے تو بنی اسرائیل کے پیچھے، صحابہ کرام کی طرح تو نہیں نکل سکتے، صحابہ کرام تو لڑ لڑ کے نکلے تھے۔ صحابہ کرام کے حالات کیسے اچھے ہوئے؟ ان کی جو کمزوری تھی، ان کی جو قلت تھی اور ان کی جو دشمنوں کے مقابلے میں مظلومیت تھی، کس چیز کی وجہ سے ختم ہوئی؟ جہاد کی وجہ سے ختم ہوئی نا۔ اور وہ ہم نہیں کر سکتے تو ہم بنی اسرائیل کے پیچھے چلیں گے، تو بنی اسرائیل کے پیچھے چلنے والے کو 5 لعنتیں ملیں گی اللہ کی طرف سے، اور کچھ نہیں ملیں گے۔ اور صحابہ کرام کے پیچھے چلنے والے کو 10 انعامات ملیں گے۔ 10 میں سے ہر ایک انعام ایسا ہے کہ جان چلی جائے، مال چلا جائے، سب کچھ قربان ہو جائے، ان میں سے ایک انعام، سب سے پہلا انعام کیا ہے؟ لقد رضی اللہ، اللہ راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کیا چیز ہے؟ ورضوان من اللہ اکبر، سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا ہے۔ بیعت علی الجہاد نبھانے والے کو سب سے پہلے جو چیز ملی وہ کیا ہے؟ لقد رضی اللہ، اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ اس کی کوئی قیمت ہے دنیا میں؟ کوئی بھی چیز لگ جائے اس کام پر، وہ اس کی قیمت ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت کہے کہ میں اپنے اس بندے سے راضی ہو گیا؟ تو کتنا بھی مشکل ہے، کس کے پیچھے چلنا ہے؟ صحابہ کرام کے پیچھے چلنا ہے، عہد نبھانے والوں کے پیچھے، بنی اسرائیل کے پیچھے نہیں چلنا، لعنت ہی لعنت ہے اس میں۔